السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہماری موجودگی مدرسہ عرفیہ سنگنام میں ہے اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا منتظر قاسمی صاحب جو رحمانیہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں اور مدرسہ عرفیہ ایک حاضر ہیں۔ حضرت سے جانتے ہیں کہ حضرت کل ملاقات آپ امامت شریعہ المحمد علی کے اندر میں میٹنگ میں گئے اور وہاں ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی، اس میں کیا باتیں ہوئی۔ سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے دیش کی آواز میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری فکروں اور میری آواز کو لینے کے لیے پہنچے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرت بتائیے، کل مشاورتی میٹنگ میں آپ پہنچے، وہاں کیا سب باتیں بھی آپ کو بلایا گیا تھا، کوئی جانکاری بتائیں۔ مشاورتی میٹنگ الحمدللہ بہت کامیاب رہا اور بہت ساری مدعوں پہ سچائی کا سامنے آیا، اور اتنا سچائی سامنے آیا کہ پوری ملت، چاہے وہ بہار کے ہو یا جھارکھنڈ کے ہو یا بنگال کے ہو یا اڑیسہ کے ہو، جو بھی امارت شرعیہ سے محبت کرنے والے ہیں، تمام کے تمام افراد مطمئن ہوئے، قلبی اطمینان کے ساتھ آمنا صدقنا موجودہ امیر حضرت مولانا فیصل رحمانی صاحب کے اوپر کیے اور اعتماد کا اظہار کیا، اور جو بھی پروپیگنڈا جھوٹ کا سہارا لے کر کیا جا رہا تھا اسے بھی فاش کیا گیا کہ یہ ساری چیزیں کا کسی بھی سچائی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ سب پروپیگنڈا اور جھوٹ ہے، جو جھوٹ پھیلا کر امارت شریعہ کو بدنام کرنے کی، امیر شریعت کی آواز کو کمزور کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ حضرت کل جو ہے بیٹھک میں یہ بھی باتیں ہوئی ہوگی کہ 22 تاریخ کی جو بیٹھک ہوئی تھی جس میں مولانا منصور رحمان قاسمی صاحب اور مولانا شبیر صاحب یہ دونوں شخص جو ہے یہ امیر شریعت بنے اور یہ برخاست کر دیا گیا۔ مولانا منصور رحمان صاحب بولے کہ ہم برخاست کر دیے۔ اس سلسلے میں کل کے جو مشاورتی میٹنگ ہوئی اس میں کیا ان کی طرف سے پیغام دیا گیا؟ اس کو صاف صاف وہاں ظاہر کر دیا گیا کہ امارت شریعہ کے عہدے کو مکمل طریقے سے ناجائز طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، بلکہ امارت شریعہ کے لیٹر پیڈ کو چوری کر کے ناجائز طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ امارت شرعیہ میں جب تک یہ لوگ رہیں، جب تک مکمل طور پہ ظلم کرتے رہے، ایک دوسرے کو آپس میں لڑاتے رہے اور لڑا کر ناجائز فائدہ اپنی مفاد کے لیے حاصل کرتے رہے۔ امارت شریعہ کے عہدے کو اتنا زیادہ استعمال کیے اپنے مفاد کے لیے کہ وہاں پہ موجود سبھی ارباب و حل و عقد، بلکہ جتنے بھی ملت کے لوگ وہاں فکر مند وہاں شامل ہوئے تھے مشاورتی میٹنگ میں، سبھی لوگ یہ ناراضگی کا اظہار کیے۔ خاص طور سے اس موضوع پہ نائب امیر شریعت حضرت مولانا شمشاد رحمانی کا بے باک کلام رہا، اور اس کے مقام ناظم حضرت مفتی سعید الرحمان صاحب کے پوری سچائی کا اظہار کیے، اور قاضی شریعت قاضی انصار صاحب نے تو مکمل طور پہ امارت شریعہ کے پلیٹ فارم سے دل دہلانے والی بات ایسی بولی جو خاص طور سے ایک امارت کے اندر عہدے کو سنبھالنے والے کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے، وہ کردار بھی انہوں نے ادا کیا جو امارت کے لیے بہت ہی نقصان دہ تھے۔ اب ان کا نشہ، ان کے عہدے کا نشہ اتنا زیادہ چڑھ گیا کہ خاص طور سے منصور رحمان صاحب کا نام لے کر بولا گیا وہاں پہ کہ انہوں نے 40 سالہ میں جو بھی خدمات انجام دی ہے وہ اپنے عہدے کی نشہ میں، اور وہاں عہدے کو اپنے نام کو اور عہدے کے ناجائز طریقے جو استعمال کیے ان کا جو انکشاف کیا گیا، تو گویا کہ سمجھیے کہ پورے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے عوام کے سامنے ان کی مٹی پرید ہو گئی، اور سارے لوگوں نے تسلیم کیا کہ امارت شریعہ کے موجودہ امیر نہایت ہی مخلص اخلاص کے ساتھ، بلکہ امارت سے کوئی پیسے بھی نہیں لیتے، حتیٰ کہ اپنے گاڑی کے ڈیزل کا ایک قطرہ تک نہیں لیتے ہیں، بے لوث ہو کر فکر ملت میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی آپ کے جواب سے۔
آپ امت کو وہاں سے جانکاری ملی ہے, آپ امت کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ملت کو تو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بہار, اڑیسہ, جھارکھنڈ اور پشچم بنگال کے مسلمان مکمل طور پہ آپ کے مال کی, آپ کی جان کی قربانی کا وقت آ گیا ہے. وہاں اس مشاورتی میٹنگ میں 29 جون کو گاندھی میدان میں احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. اس میں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے چمپارن کے ایک شری مکھیا جی تھے, سی پی آئی کے ایک ایم ایل اے تھے, انہوں نے جو تعاون کا اعلان کیا, اور خاص طور سے مدھوبنی ضلع کے ذمہ داران نے جو اعلان کیا کہ مدھوبنی ضلع پہلے بھی گاندھی میدان کے احتجاج میں جو انہی خانوادہ سے ان کے والد محترم نے احتجاج درج کرایا تھا, انشاءاللہ اس سے کافی اونچا اور بڑا احتجاج درج کرایا جائے گا. اور جو رقم عمارت کو ملی تھی انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر سبھی ضلع والے اور بہار, اڑیسہ, جھارکھنڈ کے سبھی طبقے کے لوگ, سبھی پنچایت کے لوگ شامل ہونے کی کوشش کریں گے. یہ اظہار خیال لوگوں نے بھی کیا اور عمارت کے تقاضے پہ لوگوں نے لبیک کہا اور نعرے بھی لگائے. امیر شریعت کا بھی نعرہ لگا اور عمارت شریعہ کی اس تحریک کو زندہ کرنے کا بھی نعرہ لگا, اور سارے لوگوں نے سر آنکھوں پہ لیا, قبول کیا, اور انشاءاللہ 29 جون کو مدھوبنی ضلع بھی اہم کردار ادا کرنے میں کوشش کرے گی کہ سبھی ضلعوں سے آگے رہے. تو یہ آپس میں جو بانٹنے کی باتیں تھی, جو آپس میں جو انتشار ہے, ہم امیر شریعت کو نہیں مانتے ہیں, یہ سب پیغام اس سے ظاہر ہو گیا کہ اب ہمارا ایک ہی امیر ہے اور اس امیر کے ہم قائد ہیں. اور ابھی جو 22 تاریخ کی جو ہوئی تھی اس میں یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ ہمارے امیر شریعت کل کی میٹنگ میں ان کو مسترد کر دیا. تو آپ نے ارباب و حل و عقد کی 22 تاریخ کی میٹنگ تھی ہی نہیں. ارباب و حل و عقد کی میٹنگ بیٹھانے کے ان کو اختیارات بھی نہیں تھے, بلکہ ایک جھوٹ کا سہارا لیا گیا, پروپیگنڈا پھیلایا گیا, اور پروپیگنڈا کے تحت مفاد پرستی میں انہوں نے عمارت شریعہ کے لیٹر پیڈ کو چوری کر استعمال کیا. اور ارباب و حل و عقد کے جتنے بھی ممبران تھے ان میں وہاں کچھ پہنچے ہی نہیں. اب تھوڑا بہت جو بھی مفاد پرستی یا سمجھیے کہ صحیح خبر کا علم اور صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے پہنچے ہیں, وہ لوگ بھی توبہ پر رہے تھے کہ میں غلط جگہ پہ پہنچ گیا, اور سارے لوگوں نے یہاں بھی شمولیت کا شامل ہوئے اور اظہار خیال کیا. اور یہاں جتنی تعداد تھی ارباب و حل و عقد کی وہ صحیح تھی, اور صحیح طریقے سے کافی تعداد میں لوگ پہنچے, اور سبھی لوگوں نے دل سے عمارت شریعہ کو, امیر شریعت کو تسلیم کیا اور ان کی خدمات کو سراہا. بلکہ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ 100 سالہ سفر میں عمارت شریعہ نے جو سفر کر کے قربانیاں اور ملت کے لیے خدمات کیا ہے, وہ حضرت موجودہ امیر شریعت کا 3 سالہ خدمات اس پہ بھاری ہے. تو یہ آپ سن رہے تھے, مولانا منتظر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور یہ پوری بتلائیں, کیونکہ مشاورتی میٹنگ میں جو باتیں ہوئی یہ وہاں سے سن کر کے آئے, اور آج ہی ان کی واپسی ہوئی. کل وہاں عمارت شریعہ کے اندر میں بیٹھک ہوئی تھی, اس میں یہ شامل ہوئے تھے. مدھوبنی ضلع سے بھی کئی دانشوران حضرات پہنچے ہوئے تھے. آپ پوری طریقے سے ہم لوگوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, آپس میں کوئی جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا امیر ایک ہے, ہمارا عمارت ایک ہے, وہاں سے جو بھی حکم ہوگا اس حکم کو مانیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, میں ہوں ڈاکٹر محمد نیسن اور آپ دیکھ رہے تھے اس کی آواز. شکریہ.